واضح ہو جائے گی بات. اور یہ پہلے حدیث دیکھیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہر طرف بلائیں اور فتنے ہی دکھائی دیں گے. دوسری حدیث. فتنے کا معنی سمجھنا چاہتے کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ بہت ہی اہم بات کہنے جا رہا ہوں. اگر یہ حدیث سمجھ میں آ گئی تو فتنہ سمجھ میں آ جاتا. حدیث پڑھیں. حدیث اس طرح. حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعصران ويقومان فنزل فأخذهما فصعد بهما المنبر ثم قال صدق الله انما اموالكم واولادكم فتنه رايت هذين فلم اصبر ثم اخذ في الخطبه رواه ابو داود في كتاب الصلاه. حضرت عبداللہ ابن بریدہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ خطبہ دے رہے تھے. خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جمعہ کا خطبہ ہے. اتنے میں حضرت حسن اور حسین, وہ کہتے ہیں اہل حدیث حسن حسین کو نہیں مانتا. اللہ, تو ایک حدیث پڑھ کے بتا دے حسن حسین کی. فاقبل الحسن والحسین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر خطبہ دے رہے ہیں اور حضرت حسن اور حسین دونوں کے دونوں مسجد میں داخل ہوئے. علیہما قمیصان احمران, اور دونوں لال قمیص پہنے ہوئے ہیں. جی لال قمیص, یعنی گویا کہ لال رنگ کی قمیص پہننا جائز ہے. جی علیہما قمیصان احمران, دونوں لال قمیص پہنے ہوئے ہیں اور یاسران و یقومان, گر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, کھڑے ہو جا رہے. چھوٹے ہیں نا, لڑکھڑاتے ہوئے گر جا رہے, اس کو اثر یاسر بولتے, لڑکھڑا کر گر جانا, اور یقومان ٹوٹ جانا, یعنی چھوٹے چھوٹے ہیں اور لڑکھڑا کر گر جا رہے, اور گرنے کے بعد پھر کھڑے ہو جا رہے. یا سورانی وہ یقومانی, یہ گر رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا, فنزل, منبر پر سے آپ اتر آئے, فاخذہما, دونوں کو پکڑا, فصعد بہما المنبر, ان کو لے کر منبر پر آ گئے. پھر آپ نے فرمایا, دیکھو, ثم قال, پھر فرمایا, صدق اللہ, اللہ نے بالکل سچ کہا, انما اموالکم واولادکم فتنہ رأیت هذین فلم اصبر ثم اخذ فی الخطبہ. شارح حدیث لکھتا ہے, ترک النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخطبہ لحمل الحسن والحسین, حضرت حسن اور حسین کو اٹھانے کے لیے, گر پڑ رہے تھے بچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر سے اتر آئے. منبر پر سے اتر آئے. خطبہ ایک نیک کام, ایک دینی کام ہے, برابر ہے, اور یہ بچے کو دیکھ کر کے منبر پر سے اتر آنا, یہ دنیا کا کام ہے, یہ دنیا ہے. وہ خطبہ دین ہے, اور یہ بچے کو اٹھانا منبر سے اتر کر کے, یہ دنیا ہے, یہ دنیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے سچ فرمایا, انما اموالکم واولادکم, اللہ اکبر, معنی دقیق للفتنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا جو معنی بتایا, بڑا دقیق معنی ہے, سمجھے اس کو, بڑا دقیق معنی ہے. بہت مطالعے کے بعد یہ بات کہہ رہا ہوں, یہ معنی دقیق للفتنہ, بہت ہی باریک معنی ہے فتنے کا. کیا کہ ایک معمولی انشغال ہے, یہ معمولی, تھوڑی دیر کے لیے آپ تو اترے بھائی, یہ منبر پر آپ خطبہ دے رہے ہیں, وہ بچے گر پڑ رہے ہیں, آپ اترے اور ان کو لے کر منبر پر آ گئے, اتنا ہی تو ہوا. للحظات یسیرہ لا تؤثر, ایسے لمحات ہیں تھوڑے سے جن کا کوئی اثر وثر نہیں ہوتا. وما ذلک سماہ فتنۃ, اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فتنہ کہا. اللہ اکبر. اب بتائیے, دین کے کام کو لحظات معمولی لمحوں کے لیے چھوڑ دینا, دین کو چھوڑ کر کے دنیا کی طرف,
اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتنہ کا. اب جو دنیا ہی میں مشغول ہو جائے تو پھر چلا گیا. مانا دقیق یہ مانا سمجھ میں آیا. تو گویا کہ فتنہ کی یہ تعریف ہوئی کہ دین کے کام میں کسی بھی طریقے کی رکاوٹ, چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, فتنہ ہے. پھر تو تعریف کرتا ہوں, دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ, پھر سے دین کے معاملے میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ, چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو, اگر وہ رکاوٹ بن رہی ہے تو چھوٹی ہو یا بڑی ہو فتنہ ہے. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حسن اور حسین کو اٹھایا ہے, یہ معمولی رکاوٹ ہوئی دین کے معاملے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قرآنیہ کوٹ کر کے فرمائی فتنہ ہے. اب جو پورا دنیا کے اندر ہی گھس جائے تو جیسا بدبخت کون ہو سکتا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اتنا یہ فتنہ ہے, پورا گھسا ہوا ہے. ایک نقطہ اور سمجھے, پورے قرآن حکیم میں فتنہ, لفظ الفتنہ ورد فی القرآن کلہ, پورے قرآن میں کتنی بار آیا ہے؟ فی 60 موضعان, 60 جگہ پر آیا ہے. یہ 36 بصیغۃ الاسم اور 24 بصیغۃ الفعل, یعنی 36 جگہوں پر تو آیا ہے اسم کے ساتھ الفتنہ 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 فتنہ وغیرہ, اور 24 بار آیا ہے فعل کے ساتھ یفتنون بیئکم المفتون وغیرہ وغیرہ. تو یہ جو فعل کے ساتھ آیا ہے یہ 24 بار ہے. تو 24 اور 36 is equal to 60, 60 بار آیا. یہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ اتنا 60 بار آیا ہے, 36 بار آیا ہے اسم کے ساتھ, ناؤن ہے, اور 24 بار آیا ہے صیغہ فعل کے ساتھ. یہ بات. اس کے بعد یہ جانیں, یہ تو نام ہے, کتنی بار آیا ہے. اللہ, تو فتنے کا معنی سمجھ میں آیا, اور فتنہ کس قدر زمین پر ہونے والا ہے یہ بھی آپ کی سمجھ میں آیا. اور پورے قرآن حکیم میں یہ بھی یہی جان لے, 60 بار تو آیا ہے اس طرح فعل اور اسم ملا کے, اور اس کے کل 15 معنی قرآن حکیم میں. کتنے معنی بیان کیے گئے؟ 15 معنی بیان کیے گئے. اس پہ سب سے اہم معنی آگ میں ڈالنا, آگ میں ڈالنا, اس کو فتنہ کہتے ہیں. یعنی کسی شے کو آگ میں ڈال دے, جیسے سونے کو آگ میں ڈالتا ہے سنار, اسی وجہ سے سائغ کو, سنار کو فتان کہا جاتا ہے. فتان کہا جاتا ہے کس کو؟ سنار کو فتان کہا جاتا ہے. سنار کو کیوں؟ اس لیے کہ وہ سونے کو آگ میں ڈالتا ہے تاکہ اس کی جودت اور اس کی رداعت, یعنی اس کا کھوٹا پن اور کھراپن ظاہر ہو جائے. کھراپن ظاہر ہو. اس سے ایک نقطہ یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ فرمائے کہ ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا, ہم نے ان کو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم نے ان کو فتنے میں ڈالا, تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ ہم یہ جانیں, جبکہ وہ جانتا ہے, تاکہ وہ یہ جانے کہ اپنے دعوے ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے. پتہ یہ چلا کہ جس طریقے سے سونار آگ میں سونے کو ڈال کر اس کے کھرے اور کھوٹے کو معلوم کرتا ہے, اللہ انسان کو فتنے میں مبتلا کرتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے اس کو, جبکہ وہ جانتا ہے کہ کون سا بندہ اپنے دعوے ایمان میں صادق ہے اور کون اپنے دعوے ایمان میں کاذب. یہ مقصد ہے. اچھا, یہ فتنہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ جو آزماتا ہے اپنی طرف جو کہتا ہے ہم نے فتنے میں مبتلا کیا, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دیتا ہے تو اب یہ دیکھتا ہے
کہ یہ نعمتوں پر شکر کرتا ہے کہ نہیں, اور کسی کے اوپر مصیبت ڈالتا ہے تو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے یہ صبر کرتا ہے یا نہیں. نعمت ملے تو شکر اور مصیبت آئے تو صبر. گویا کہ مومن دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے, صبر اور شکر کے درمیان اس کی پوری زندگی گزرتی ہے. جی تو ایک معنی یہ آگ میں ڈالنا. اسی وجہ سے سورہ بروج جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو عجیب سا لگے گا. ایک بادشاہ تھا یمن کا جس کو ذو نواس کہتے ہیں. تو یمن کے ایک ایریے میں غالباً نجران میں کچھ عیسائی تھے, اور یہ جو بدماش تھا یہ ذو نواس یہودی تھا. آج دونوں کے خوب جم رہی ہے, یہ یہودیوں کے اور عیسائیوں کی. یہ بادشاہ یہودی تھا. کون؟ یہ مغضوب علیہم ہے. اور وہ جو لوگ تھے وہ لوگ ظالم, وہ میرا نیک تھے اس وقت. تو نجران کے جو عیسائی تھے وہ توحید پر کاربند تھے. چونکہ بادشاہ تھا یہ, اس نے سب کو بلایا اور ایک گڑھا کھودا جس کو عربی میں اخدود کہتے. اخدود ایسے گڑھے کو کہتے ہیں جو ٹرائنگل ہو, یعنی مستطیل. مستطیل کا مطلب ہوتا ہے جس کے آمنے سامنے کی ضلعیں برابر ہوں, ادھر کا ادھر سے اور ادھر کا ادھر سے. چاروں ضلعیں برابر تو مربع ہو جاتا, اور آمنے سامنے کی ضلع اگر برابر تو ٹرائنگل ہوتا ہو, یعنی وہ مستطیل ہوتا. تو مستطیل گڈھے کو اخدود کہتے ہیں. بہت گہرا گڈھا کھودا گیا اور تقریباً 20,000 لوگوں کو بلایا گیا جن کو اصحاب اخدود کہا جاتا ہے. توحید کو چھوڑ رہے ہو کہ نہیں؟ ایمان کو چھوڑ رہے ہو کہ نہیں؟ بولے نہیں چھوڑتے, کر کے ڈال دیا. تم چھوڑ رہے ہو کہ نہیں؟ اس میں مرد عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی موجود ہے, اور سب کو اٹھا کر کے اس نے اس گڑھے کے اندر ڈال دیا, اور تقریباً 20,000 لوگوں کو زندہ جلا دیا اس نے. زندہ